سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کے لیے بدھ کو اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی طرف سے متعلقہ بینکوں کی شاخوں میں پاسپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 28 تک توسیع کر دی ہے۔ پاک افغان سرحد پر ترخم کے مقام پر مٹی کا تودہ گرنے سے ملبے تلے دبی لاشیں اور کنٹینرز نکالنے کی امدادی کارروائی آج مکمل کر لی گئی۔ بھارتی پولیس نے بھارت کی ریاست پنجاب کے ضلع موگا میں خالصتان رہنما امرت پال سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ آج کتاب اور حقوق اشاعت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر اعظم اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کے قائدین سے مشاورت کر رہے ہیں۔ گفتگو میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہ حیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے نیک شگون ہوگا اور اس سے خطے کے استحکام اور ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک افغان سرحد تورخم پر مٹی کا تودہ گرنے سے ملبے تلے دبی لاشوں اور کنٹینرز کو نکالنے کی امدادی کارروائی آج مکمل کر لی گئی۔ ضلع خیبر کی ڈپٹی کمشنر عبد الناصر خان کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ کے دوران ملبے تلے دبی ہوئی تمام 8 لاشوں، 13 کنٹینرز اور 20 ٹرکوں کو نکال لیا گیا ہے۔ لاشیں زیادہ تر افغان ڈرائیورز کی ہیں جو سرحد پر افغان حکام کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ٹریفک کی آمد و رفت کو بحال کرنے کے لیے ابھی کام جاری ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے کی ہدایت پر جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی تکنیکی ٹیم کل جائے وقوع کا دورہ کرے گی۔ جیولوجیکل سروے ٹیم علاقے میں مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے حوالے سے رپورٹ تیار کرے گی، جس میں اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے کو کہا جائے گا۔ پاکستان ریلوے نے عید کے موقع پر منگل تک 4 روز کے لیے اپنے کرایوں میں 33% کمی کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے کے ترجمان کے مطابق کرایوں میں کمی کا اطلاق تمام درجوں کی ٹکٹوں پر ہے۔ یہ فیصلہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی ہدایات پر کیا گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی جانب سے پاسپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 28 تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھر بیٹھے بایو میٹرک تصدیق کے لیے اسمارٹ فون ایپ سعودی ویزا بایو استعمال کریں۔ وزارت نے کہا ہے کہ کسی مشکل کی صورت میں وہ دن 2 بجے سے شام 6 بجے تک جیریز ویزا مرکز آ سکتے ہیں۔ آج ضلع اوکاڑہ میں اخترآباد کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک کار اور بس کے تصادم میں 2 خواتین اور 3 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق ایک تیز رفتار بس اوورٹیکنگ کرتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ بس پورے والا سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثے میں کار میں سوار ایک ہی خاندان کے 7 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ ایک مسافر زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال رینالہ خرد منتقل کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان نے سوڈان اور ہمسایہ ممالک میں پاکستانی مشن کے ساتھ آن لائن ملاقات کی اور سوڈان سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وزارت اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ شرکا نے سوڈان سے پاکستانی شہریوں کی جلد اور باحفاظت واپسی کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے تفصیلی بات چیت کی۔
امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چین آج مختلف پروازوں کے ذریعے سوڈان سے اپنے سفارتکاروں اور شہریوں کا انخلا کر رہے ہیں۔ سوڈانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوج کے سربراہ عبدالفتاح البرہان نے غیر ملکیوں اور سفارتکاروں کے محفوظ انخلا میں سہولت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب نے سوڈان سے مختلف ملکوں کے شہریوں، سفارتکاروں اور بین الاقوامی حکام کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودیہ کی بحری افواج نے آپریشن کرتے ہوئے 91 سعودی اور کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، تیونس، پاکستان، بھارت، بلغاریہ، فلپائن، کینیڈا اور برکینا فاسو کے 66 اہلکاروں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے شہری بحفاظت جدہ پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سوڈان میں گزشتہ ہفتے فوج کے 2 دھڑوں میں ہونے والی لڑائی کے بعد کم از کم 400 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے خرطوم میں اپنے سفارت خانے میں سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں اور سوڈان میں تشدد کے باعث تمام امریکی عملے اور ان کے خاندانوں کا بحفاظت انخلا کر لیا ہے۔ اس بات کا اعلان آج واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے کیا۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر کی گئی جنگ بندی میں فوری طور پر توسیع کریں تاکہ جارحیت کا دائمی خاتمہ ہو۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید کی اجازت نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز کی ادائیگی سے روکنا افسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ اپنی ناکامیوں پر پونچھ میں بے گناہ لوگوں کو ہراساں کرنا بند کر دیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں وسیع پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ بھارتی فوج اور معاون فوجی دستوں نے بھارتی فوجی گاڑی پر حملے کے بعد پونچھ کے کئی علاقوں میں جمعرات کو کارروائی شروع کی، جس میں راشٹریہ رائفلز کے 5 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ فوج نے آج چوتھے روز بھی پونچھ اور راجوڑی میں کارروائی جاری رکھی اور کئی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی پولیس نے پنجاب کے ضلع موگا کے گاؤں روڈے میں خالصتان رہنما امرت پال سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں بھارتی صوبے آسام کے علاقے ڈبرو گڑھ منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت 8 خالصتان رہنما پہلے ہی قید ہیں۔ امرت پال سنگھ کھلے عام خالصتان تحریک کی حمایت کرتے ہیں، جو سکھوں کے لیے الگ وطن کی علیحدگی پسند تحریک ہے۔ وہ جنرل سنگھ بھنڈاروالا کے پیروکار ہیں، جنہوں نے 1982 میں خالصتان کی تحریک شروع کی اور 1984 میں بھارتی فوج کے آپریشن بلو اسٹار میں مارے گئے تھے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں بھارتی فوج نے 2 خواتین کو قتل کر دیا ہے۔ خواتین کی شناخت سنیتا اور سریتا خاتیہ موچا کے نام سے ہوئی اور انہیں بالا پور ضلع میں تلاشی کے دوران جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نکسل تنظیمیں بھارتی حکومت سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ روس نے جرمنی کے 20 سے زائد سفارتکاروں کی بے دخلی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان برلن کی جانب سے روسی سفارتکاروں کو نکالنے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ روسی خبررساں ادارے کے مطابق روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخاروفا نے یہ بات ایک بیان میں بتائی ہے۔ اس سے قبل جرمن حکام نے بعض روسی سفارتکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کتاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پڑھنے لکھنے کا شوق اور اشاعت اور حقوق اشاعت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کتاب اور اشاعتی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا، تاہم سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں تیسرے پہر گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 38، پشاور 31، کوئٹہ 25، گلگت 23، مری 20، مظفر آباد 20، سری نگر 19، جموں 32 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کے لیے بدھ کو اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی طرف سے متعلقہ بینکوں کی شاخوں میں پاسپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں رواں ماہ کی 28 تک توسیع کر دی ہے۔
पाक अफगान सरहद पर तुरखम के मकाम पर मिट्टी का तौदा गिरने से मलबे तले दबी लाशें और कंटेनर्स निकालने की इमदादी कार्रवाई आज मुकम्मल कर ली गई। भारतीय पुलिस ने भारत की रियासत पंजाब के जिला मोगा में खालिस्तान रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 क्रिकेट मैचों की सीरीज का 5वां और आखिरी मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।